بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دین کے بارے میں غلط فہمیاں ہمارے درمیان بہت زیادہ ہے، اور ان غلط فہمیوں کا نقصان بہت ہی زیادہ ہے. آج ایک ایسی غلط فہمی کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے گفتگو کا ارادہ لے کے آیا ہوں جو دین والوں میں ہے، نمازیوں میں ہے، صدقہ و خیرات کرنے والے روزے داروں، اور اس کا نقصان شخصی تو ہے ہی ہے، امت بھی اس نقصان میں شدت سے مبتلا اور اس کی سزا بھگت. وہ غلط فہمی کیا ہے؟ ہماری ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھے بیٹھی ہے نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات، حج عمرے کیے اور بیڑا پار. یہ سارے کام نہایت ہی ضروری اور بہت ہی قیمتی اور اچھے، لیکن بحیثیت مسلمان میری آپ کی ذمہ داری یہاں نہیں رکتی. یہ ادھورا کام ہے، ناتمام ہے، ناقص ہے، اور خطرہ ہے. خطرہ نہیں بلکہ آنکھوں سے اب دیکھ رہے ہیں کہ عذاب الہی میں ڈالنے. میرے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 110 کا پہلا حصہ دیکھیے. کنتم خیر امہ، تم ہو، یہ بات طے شدہ ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، سیٹلڈ ہے، نئی بات نہیں ہے. تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت ہونے کے لیے صفات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، میرٹ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گی. تیرا مقصد صرف یہ نہیں کھاؤ پیو اور عیش کرو اور نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ کر لو تو بیڑا پار نہیں. اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے. لوگوں کو کیا کرنا؟ تأمرون بالمعروف، تم نے نیکی کا حکم، تم نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تعالی کے ساتھ ایمان لاتے ہو. بہترین امت ہیں. کیا ہے بہترین امت؟ کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے. اور کیسے نفع پہنچانا ہے؟ تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہو.
امام مجاہد رحمہ اللہ تفسیر کے بہت بڑے امام فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو اس شرط پر، بہترین امت ہو اس شرط پر کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالی کے ساتھ ایمان لاتے۔ اب جب کسی چیز کے لیے کچھ تقاضے ہوں، کچھ شرائط ہوں، کچھ کنڈیشنز ہوں، تو جب وہ شرائط نہ ہوں گی تو وہ سودا ہوگا۔ میں نے کہا ظفر صاحب بہت اچھے آدمی، باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ ظفر صاحب کے بارے میں سنایا کہ بہت اچھے آدمی ہیں، تو اس کے بعد جو 3 باتیں بیان کی ان کا کیا مقصد ہے کہ ان کے اچھے ہونے کے دلائل، ان کو اچھا بنانے کے جو اوصاف ہیں وہ 3، نمازیں پڑھتے ہیں باقاعدگی سے، روزے رکھتے ہیں باقاعدگی سے، اور گھر والوں سے اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ اب میں نے نام ظفر صاحب کا لے لیا، اس لیے دوسری صورت بیان کرنی میرے لیے مشکل ہو۔ اب ظفر صاحب نہیں کوئی اور بندہ ہے، میں اچھے پہلو پہ ان کو رکھتا ہوں، وقت دوسرے پہلو پہ نکال دیتا ہوں، کہیں گھر میں جا کے تماشے نہ بن جائے۔ دوسرا کوئی اور بندہ الف، وہ ان 3 باتوں میں سے کسی ایک میں کھوٹا ہے، گھر والوں کے ساتھ ڈنڈی مارتا ہے، تو وہ اچھا آدمی رہے گا میری بات کے مطابق، کچھ اور نام ہوگا اس کا۔ وہ الف اگر نماز کی چوری کرتا ہے اچھا آدمی کہیں گے، یہ تینوں نہ ہو یا تینوں میں سے ایک نہ ہو تو بات بنے گی۔ ایف ایس سی میں پرانے زمانے میں 50 سال پہلے 5 پرچے ہوتے، میڈیکل میں جانا ہے 4 پرچوں میں گریڈ +1A۔ اب کیمسٹری کا پرچہ ہے ہی نہیں، دیا ہی نہیں، تو باقی 4 میں +1 ہے، عبداللہ جی داخلہ ملے گا اس کو؟ یا ہے تو صحیح پرچہ لیکن ڈی گریڈ ہے، عبداللہ دو گے داخلہ اس کو؟ 5 کے 5 میں ٹھیک ہوگا تو آگے راستہ کھلے گا۔ میں آپ کیا سمجھے بیٹھے؟ قاضی ابن عطیہ الاندلسی فرماتے ہیں امت کی خیریت کا حصہ اسے ملے گا جس میں یہ 3 شرطیں ہوں۔ اللہ کے لیے بات ڈاکٹر صاحب جی لے کے جائیں، اور سب سے پہلے فضل الہی لے کے جائیں۔ اپنے خیال میں ہم کیا کچھ بنتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب، سب صاحب۔ ایمان بہترین امت میں شامل ہونے کے لیے 3 بات، نہ بڑی ٹوپی، نہ بڑی اچکن، نہ بڑا پیٹ اور نہ بڑا نام، نہیں، یہ 3 باتیں ہوں گی تو بہترین امت میں ہوگا، وگرنہ دیکھے کن میں ہے۔ قاضی ابن عطیہ الاندلسی فرماتے ہیں یہ خیریت کا اعزاز اس کے لیے ہے جس میں یہ 3 باتیں ہیں۔ بات واضح ہو رہی؟ مزید نوٹ فرمائیے، 3 باتوں میں سے سب سے پہلی بات کون سی فرمائی؟ دیکھیے ایمان کدھر گیا؟ نمبر 3،
چھوڑو جی چھوڑو، نہ کسی کو چھیڑو، ڈائلاگ بنائے ہوئے اور سمجھتے ہیں یہ آسمان سے 31واں پارہ نازل۔ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی چلاتے ہیں ڈائلاگ، کسی کو نہ چھیڑو اور پتہ نہیں دوسرا کیا اس کا حصہ ہے، نہ اپنا چھوڑو، اپنا بھی نہ چھوڑو، دوسرے کو سمجھاؤ، اور اس کو سمجھانا یہ اپنے آپ کو مکمل کرنا، ورنہ ہم کدھر ہیں۔ ایمان کو اللہ پاک نے بعد میں بیان کیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے بیان۔ یہ نہیں، ہم مبالغہ نہیں کرتے کہ ایمان سے زیادہ امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کی اہمیت ہے، نہیں، یہ نہیں۔ حضرات مفسرین اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے، انہوں نے بیان کیا اور خوب بیان کیا، اس لیے فرمایا، اس لیے بیان کیا کہ خیر الامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کے لیے ایمان لانے کا مسئلہ تو بہت لوگوں کے لیے واضح ہے، کوئی شک نہیں، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ڈنڈی مارنے والے زیادہ لوگوں کی۔ بیٹا موبائل نیچے رکھو، تصویر تو نہیں بنا رہے، نہیں تصویر بنائیے اور اس کو ڈیلیٹ کریں۔ آپ اپنی برات کے لیے ہمارا بیڑا غرق نہ کریں، پہلے کیا ہمارا تو امت کی خیریت کا لقب پانے کے لیے 3 بات۔ ایک اور بات، ایمان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شدید تعلق۔ امام مسلم حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، اور یہ بدلنا میرے اور آپ کے لیے گلی محلے بازار میں نہیں، اہل اقتدار کے لیے، اور ہمارے لیے وہاں جہاں ہمیں اللہ نے اقتدار دیا اپنے گھروں۔ فمن لم یستطع فبلسانہ، اور جس کو طاقت نہ ہو اپنی زبان سے، ومن لم یستطع فبقلبہ، اور جس کو زبان سے طاقت نہ ہو اپنے دل سے، فذلک اضعف الایمان، اور یہ سب سے زیادہ کمزور ایمان ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے بعد ایمان نہیں، اڑائی برابر ایمان۔ اب جو بات میں آپ کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں، یہاں ایمان اور امر بالمعروف اور برائی سے روکنے کا تعلق دیکھیے۔ جب برائی سے روکنے کی صورت سب سے ہلکی ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ بولتے نہیں، عبداللہ جی روزہ لگ رہا ہے، ماما نے سحری نہیں دی، مجھے بولو ڈاکٹر صاحب۔ جب برائی سے روکنے کی کیفیت سب سے ہلکی ہوئی تو ایمان سب سے مضبوط ہے، بولیے، فذلک اضعف الایمان۔ جب برائی سے روکنا سب سے ہلکا ہوا، ایمان بھی سب سے ہلکا۔ میں آپ کہاں ہیں مرزا صاحب؟ تو مان لیا آپ ویسکٹ پہنی اور بڑے حاجی صاحب بن گئے، بڑے ڈاکٹر صاحب بن گئے، اس سے کہانی نہ بنے گی۔
اللہ کی بیان کردہ شرائط کو پورا کرنا ہوگا، یا جائیں اللہ کو کیا پرواہ ہے، نہ میری نہ آپ 24 سال کو ہے پرواہ۔ جہاں برائی سے روکنا سب سے کمزور، وہاں ایمان بولو، اور جہاں یہ کمزور صورت بھی نہ رہی، ایمان بھی نہ رہا، کدھر جائیں گے ہم؟ اللہ کے لیے اس بارے میں اللہ جانے، کتاب و سنت میں کیا کچھ ہے، اسی پر اتفاق ہے، لیکن اس التماس کے ساتھ جائیں اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ارادہ کریں، نہ گوبھی چرانی ہے ہم نے، نہ کاشن کوف اٹھانی ہے ہم نے، نہ بندے مارنا، لیکن زبان کو استعمال کریں، اور یہ بھی گالی گلوچ نہیں، گستاخی، بدتمیزی، فساد نہیں، جمشید بیٹا سمجھا رہے، پیار سے، محبت سے، حکمت سے، دانائی سے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، چپ نہیں کرنا، یہ چپ بربادی ہے، یہ چپ کرنے والا موضوع نہیں، بولنے والا موضوع ہے، اور امت میں جو بے دینی کا سیلاب اور اس کے ساتھ بربادی آ چکی ہے، اس کا ایک سبب، بنیادی سبب یہ ہے، بابا جی، ماں جی تہجد گزار ہیں، ذکر گھنٹوں کرتے ہیں، لیکن کہاں؟ گھر کے کنارے، اور سارے گھر میں شیطان ناچ رہا ہے، اور اس بی بی کو پرواہ، اور حاجی صاحب کو وہ مسجد میں اشراق پڑھ کے آئے، تہجد کے لیے اٹھے، پھر اشراق پڑھ کے آئے، پھر کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن خبر نہیں کہ جوان بیٹے، بیٹیاں اور بیگم صاحبہ کیا کر رہے ہیں۔ نا، یہ دین نامکمل، ادھورا اور تباہی والی پالیسی، اللہ کے لیے میں آپ رک جائیں، رک جائیں، رک جائیں، اس پالیسی کو ترک کریں، اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو تباہی سے نکالیں جن میں ہم جا چکے ہیں۔ خدا مجھے آپ کو ہدایت دے، مجھے آپ کو ہدایت دے، مجھے آپ کو ہدایت دے، ہمارے گناہ کو معاف کرے، اور آئندہ اس گناہ سے ہماری جان کو چھڑا دے، امر بالمعروف نہی عن منکر اچھے طریقے سے، سلیقے سے، حکمت سے، دانائی سے، پیار سے کرتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ کی ملاقات کے لیے دنیا سے روانہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین،